ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی مسائل اور الجھنوں سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی جینے کی تربیت دی ہی نہیں جاتی۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جب حالات ہمارے قابو میں نہ رہیں تو خود کو کیسے سنبھالنا ہے، اور یہی خلا ماہر نفسیات ڈاکٹر جولی اسمتھ اپنی کتاب وائی نو بڈی ہیز ٹولڈ می دس بیفور میں پر کرتی ہیں۔ وہ یہ کتاب اس لیے نہیں لکھتی کہ لوگ ٹوٹ چکے ہیں، بلکہ اس لیے لکھتی ہیں کہ لوگ ٹوٹنے سے پہلے خود کو، اپنے آپ کو سمجھنا سیکھ لیں۔ وہ سب سے پہلے یہ واضح کرتی ہیں کہ انزائٹی کوئی کردار کی خرابی نہیں، بلکہ دماغ کا حفاظتی نظام ہے جو بالکل ایسے کام کرتا ہے جیسے گاڑی میں لگا ہوا الارم، جو اصل میں حفاظت کے لیے لگایا ہوتا ہے، مگر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ معمولی سے جھٹکے پر بھی بجنے لگتا ہے۔ اچھا، اس میں مسئلہ الارم کا نہیں بلکہ اس کی حساسیت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، سانسیں خود بخود بوجھل سی ہونے لگتی ہیں یا اکھڑنے سی لگتی ہیں، بھاری پن سا فیل ہونے لگتا ہے، تو یہ دماغ خطرے کے سگنل دینے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کا دماغ ضرورت سے زیادہ الرٹ ہو گیا ہے، اور ایسے وقت میں خود کو ڈانٹنے کے بجائے جسم کو یہ پیغام دینا ضروری ہوتا ہے کہ اس لمحے کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر جولی سانس کو بنیاد بناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ سانس لینا، چند لمحے تک اسے روکے رکھنا اور پھر چھوڑ دینا دماغ کے اس حصے کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو سکون سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ کوئی روحانی بات نہیں بلکہ خالص سائنسی عمل ہے۔ کتاب کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات ہمیشہ سچ نہیں ہوتے۔ دماغ مسائل کو حل کرنے کی ایک مشین ہے، مگر جب کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہمارا دماغ فرضی مسائل گھڑنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی انزائٹی پیدا کرتے ہیں، جیسے میں اچھا نہیں ہوں، مجھ سے کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، وہ لوگ کتنے بہتر ہیں مجھ سے، میں کچھ کر کیوں نہیں پاتا، یار مجھ میں کمی کیوں ہے۔ ایسے سوالات جب ہمارے دل میں خواہ مخواہ آنے لگتے ہیں، تب ڈاکٹر جولی اسمتھ کہتی ہیں کہ اوور تھنکنگ اسی وقت طاقت پکڑتی ہے جب ہم ہر خیال کو حقیقت مان لیتے ہیں، جبکہ بہتر تو یہ ہے کہ خیالات کو عارضی سمجھا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے سڑک پہ چلتی گاڑیاں۔ آپ ہر گاڑی میں بیٹھنے کے پابند تو نہیں ہیں نا، کچھ گزرتی ہیں اور آگے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح خود سے یہ کہنا کہ یہ ایک خیال تھا، کوئی مکمل فیصلہ نہیں کہ جس کو اپنے دماغ پہ یا اپنے اوپر حاوی کر لیا جائے، ہمیں اس ذہنی دباؤ سے باہر نکالتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی سیلف ورتھ کو غلط جگہوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری قدر، ہماری کامیابی لوگوں کی تعریف یا مصروفیت سے جڑی ہے، حالانکہ انسان کی قدر تو اس کی موجودگی سے ہوتی ہے، لوگوں کی کارکردگی سے نہیں۔ ڈاکٹر جولی اسمتھ مثال دیتی ہیں کہ اگر آپ کا دوست ناکام ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، ایک مشکل دن تھا، گزر گیا، اب آگے بڑھو۔ مگر جب یہی چیز ہم خود کے لیے دیکھتے ہیں تو ہم اسے پوری زندگی کے لیے ایک پہچان بنا لیتے ہیں۔ یہی دوہرا معیار آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے توڑتا ہے۔ یہ کتاب
डिप्रेशन के बारे में भी एक आम जो गलत फहमी है उसे ख़त्म करती है कि हमेशा रोने या बिस्तर में लेटे रहने और हर वक्त रोते रहने से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। बाज़ों का डिप्रेशन का मतलब होता है कि कभी कभी हमें कुछ महसूस नहीं होता, दिल अंदर से खाली होता है, ज़िंदगी हर किसी से कट चुकी होती है, किसी से मिलने को दिल नहीं करता। ऐसे में खुद पर दबाव डालना मसाइल को बढ़ाता है। डॉक्टर जूली स्मिथ कहती हैं कि ऐसे दिनों में सिर्फ छोटे से इक़दाम उठा लें तो आप काफ़ी बेहतर महसूस कर सकते हैं। जैसा कि जब इस तरह की फीलिंग आपको आए तो आप पानी पी लें। अगर पानी पीने से भी मसला हल नहीं हो रहा तो आप शावर ले लें, या फिर ऐसा करें कि किसी ऐसे इंसान को जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, आप उस इंसान के पास जाइए और उससे कहिए कि यार आज दिल ठीक नहीं। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को दोबारा रीएक्टिवेट कर देते हैं। इस किताब का एक ताकतवर सबक ये भी है कि शिफा का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दोबारा ज़िंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, बल्कि ये है कि जब मुश्किल आए तो हम खुद पर मुकम्मल कंट्रोल कर सकें, हम अपने आप को बेबस ना महसूस करें। ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे भी, और दोनों इंसानी तजुर्बे का हिस्सा है। आखिर में डॉक्टर जूली स्मिथ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अगर ये सब सुनते हुए अगर कहीं दिल के अंदर एक हल्की सी पहचान जाग उठे, अगर आपको लगे कि ये बातें आपके अंदर के हाल को बयान करती हैं, तो खुद को कसूरवार मत ठहराइए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप में कोई कमी है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आप एक इंसान हैं, एक ऐसा इंसान जो वक्त से सीख रहा है, जो कभी लड़खड़ाता है, कभी गिरता है, कभी रुक जाता है, मगर आगे बढ़ता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाल लेता है। यही अमल कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे खामोश ताकत की शक्ल है। और शायद ये वो बातें हैं जो हमें पहले, बहुत पहले सीखनी चाहिए थी, मगर अगर आज भी ये हमारे दिल तक उतर जाए तो भी यही समझ बूझ ज़िंदगी को नए रुख पर डालने के लिए काफ़ी है।